مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ، اجلہ صحابہ، اکبر صحابہ، کبار صحابہ سارے موجود، کہا بلال خانہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور اذان دے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور مکہ فتح ہونے کا اعلان کر۔ خانہ کعبے پہ چڑھ کے اذان کون دے گا؟ بلال۔ بلال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بڑا عجیب پہلو ہے، پردہ فرمایا، کچھ لوگ تو انجانے میں یہاں تک کہہ گزرتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے، دنیا سے انتقال ہو گیا۔ تعجب ہے، نبوت، مشن نبوت، مزاج نبوت اور اللہ اور محمد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ ہم اہل سنت والجماعت، علماء حق، علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے اور روح اور جسم کے ساتھ زندہ ہے۔ کتاب چھپی ہے، علماء دیوبند نے چھاپی ہے، عقیدہ حیات النبی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہے، اور جب کوئی دیوانہ، کوئی چاہنے والا، کوئی حضور کا امتی باب السلام سے ہوتا ہوا روض رسول پہ پہنچتا ہے تو جا کے سلام پڑھتا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ جب وہ سلام پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، تو حضور اندر سے جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم السلام یا امتی، وعلیکم السلام یا امتی۔ آقا جواب دیتے ہیں۔ یا عقیدہ ہمارا یہ ہے، کان کھول کے سنیں، حضور اپنی قبر میں زندہ تھے، زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بہت سارے جھگڑے ختم ہو گئے، اس لیے کہ زندوں کی وراثت بھی نہیں بڑھتی۔ بہت سارے لوگ میدان عمل میں نکلے ہیں اور قیامت تک نکلیں گے کہ حضور کا جبہ مجھے دے دو، یہ باغ فدق مجھے دے دو، ریاض الجنہ مجھے دے دو، مسجد نبوی میں فلاں فلاں کے دروازے لگاؤ۔ ایسے لوگ اور بھی نکلیں گے، لیکن جب علماء دیوبند نے قلم اٹھایا، اور قربان جائیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ 2800 کتابوں کا مرد مجاہد، وہ اس ارض و سما کے مابین عجیب و قسم کا صحرائی بحر و بر کا درویش، جس نے جب قلم اٹھایا تو لکھتا چلا گیا اور ساری دنیا میں ڈنکا بجا۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس لیے کہ آج کا جلسہ یہ ایک تاریخی جلسہ ہے اور جامع العلوم اپنی تاریخ پیش کر رہا ہے۔ حضرت مولانا حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور یہ اکابر جملہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی محبت کو پیش کیا جا رہا ہے، اور آپ بھی اپنے مدرسے کی محبت میں بیٹھے ہیں کہ نہیں بھائی؟ بیٹھے ہیں نا؟ صرف ایک منٹ، ارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ ہاں ماشاءاللہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، آپ کی نسلوں میں علماء، صلحاء، مفسر، مفکر پیدا فرمائے۔ میرے بھائی یہ جلسہ آپ کا ہے، آپ کی عزت ہے۔ ایک بار سعودیہ میں ایک ایسی سرکار بیٹھ گئی، کسی نے کہا سارے مزاروں کو توڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا نمبر آ گیا، بادشاہ وقت نے علماء حرم کو جمع کیا کہ مزار توڑ دیں۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ قبروں کو پکا بنانا جائز نہیں۔ علماء دیوبند اسی پر زندہ ہے اور اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے قبرستانوں میں کتبے تو لگتے ہیں، تھوڑی سی اجازت ہے، نہیں تو عام طور سے پکی قبریں نہیں بناتے۔ اب علماء حرم نے کہا کہ ہندوستان جاؤ، اکابر دارالعلوم دیوبند سے صلح اور مشورہ کرو۔ وہ آئے تو اس وقت میں بڑے بڑے کبار علماء دارالعلوم دیوبند زندہ تھے۔ حضرت تھانوی کو بلایا گیا، 3 دن مشورہ ہوا کہ کیا روضہ رسول کو توڑ دیا جائے۔ علماء حرم کھڑے ہیں، سعودی عرب کے علماء کھڑے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ آج جو دیوبند کہے گا ساری دنیا وہی مانے گی۔ دارالعلوم دیوبند کیا جواب دیتا ہے؟ حضرت تھانوی کھڑے ہوئے، علماء حرم نے پھر سوال کیا کہ حدیث صحیح ہے جس کے اندر لکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزاروں کو توڑ دو اور پکی قبروں کو توڑ دو، بنانا ہی جائز نہیں، تو روضہ رسول بھی بنا ہوا ہے اس کو بھی توڑ دیا جائے جب حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے۔ علماء دیوبند کھڑے ہوئے کہا حدیث بھی صحیح ہے، روضہ رسول بھی صحیح ہے، حدیث کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث کا منکر کافر ہوگا اور روضہ رسول کو جو ہاتھ لگائے گا وہ بھی کافر ہوگا۔ تو شرع صدر ہوا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے کہ مجھے شرع صدر ہو گیا، مجھے شرع صدر ہو گیا۔ آپ روضہ رسول کو چھیڑ نہیں سکتے اس لیے کہ وہاں قبر نہیں، پہلے حجرہ عائشہ ہے، پہلے حضرت عائشہ کا گھر بنا ہے، اس کے بعد حضور کو وہاں جنت میں لٹایا گیا ہے۔ حضور قبر میں نہیں بلکہ حجرہ عائشہ میں ہے اور جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ ایک شعر اردو کا پڑھتا ہوں سمجھنا۔
پہنچی یہ خاک وہی جہاں کا خمیر تھا. سمجھے؟ سبھی لوگ توجہ کریں. اردو کا شعر ہے, بڑا عام ہے, میں مثال دیتا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں اپنے روزے میں زندہ ہے نا, تو پکی اور کچی تو مردوں کی بنتی ہے, لہذا آپ حضور کے روزے کو توڑ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ حجرہ عائشہ ہے, وہ قبر نہیں ہے, وہ تو روضہ رسول ہے. اور حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری فہی روضۃ من ریاض الجنہ. جو جگہ عائشہ, کتنی محبت ہے دونوں میں, اتنی محبت. آپ نے لیلا مجنوں کے قصے سنے, آپ نے محبت کی داستانیں سنی. اگر کسی نبی نے سارے نبیوں میں آدم سے لے کر محبت تک سب سے زیادہ کسی نے اگر محبت کی ہے تو حضور نے عائشہ سے کی ہے. تاریخ میں اور عبارتوں میں یہ بھی آتا ہے, حضرت جبرائیل آئے, ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے پہ حضرت عائشہ کی تصویر بنا کے لائے. کہا یا رسول اللہ, یہ وہ ہیں جن کا آپ سے نکاح ہوگا اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوگی. قربان جائیے حضرت عائشہ پر, آپ کے روزے میں ہے نا, حضور آپ کے روزے میں ہے. تو کیا فرمایا, جو جگہ میرے منبر اور میرے روزے کے درمیان ہے, میرے گھر یعنی حجرہ عائشہ کے درمیان ہے, وہ جنت کا ٹکڑا ہے جس کو علماء ریاض الجنہ کہتے ہیں. جو عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے جب وہاں جاتے ہیں اور باب بلال سے, باب عمر سے, باب صدیق اکبر سے گزر کر وہاں ریاض الجنہ میں جاتے ہیں تو جھگڑا کرتے ہیں, لڑ پڑتے ہیں لوگ, 4 رکعتیں پڑھنے کے لیے روتے ہیں لوگ, عشاء کی نماز پڑھ کے لائن میں لگ جاتے ہیں. اے اللہ, ایک بار ریاض الجنہ میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے مولا سب کی حاضری کرتے اور سب کو وہاں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے. مسلمانوں, جس نے ریاض الجنہ میں نماز پڑھ لی اور وہ یہ قسم کھائے کہ خدا و رسول کی قسم میں نے جنت میں نماز پڑھی ہے, اللہ کی قسم وہ جھوٹا نہیں, اس نے جنت میں نماز پڑھی ہے, میرے آقا یوں ہی کہہ رہا ہے, میرے آقا یوں ہی کہہ رہا ہے. اور تھوڑا آگے بڑھو, رب کی شان دیکھو. جو ایک بار جنت میں گھس گیا, چلا گیا, یہ میرے رب کی شان کے خلاف ہے کہ رب اسے جنت سے نکال دے. نہیں نکالے گا. جو ایک بار جنت میں چلا گیا, مسلمانوں, اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جنت سے نکالا جائے گا. حج کولے کھاتا ہوا پہنچ ہی جائے گا. جاؤ گے نا عمرہ کرنے, جائیں گے نا حج کے لیے؟ ہاں ماشاءاللہ, آپ کو جانا ہے, زندہ باد, اللہ قبول فرمائے. اور وہاں جا کر سلام پڑھنا, جی بھر کے پڑھنا. میرے بھائیوں, تو ریاض الجنہ وہاں حضور آرام کر رہے, حضرت صدیق اکبر بھی آرام کر رہے, حضرت عمر بھی لیٹے ہوئے ہیں. آئیے میرے دوستو, ہمارے علاقے کے اس قرب و جوار کے اور یہ جو ٹھانڈے مارتا سمندر ہے, ان سب کی محبت جن کے ساتھ اور ہم سب کے ساتھ جڑی ہے, ان سب کے آج کے جو سرخیل انجمن ہے, ہم سب کے قائد ہمارے بڑے حضرت علامہ مولانا جناب مفتی مولانا محمد بن یامین صاحب, مولانا یامین صاحب وہ تشریف فرما ہے. انشاءاللہ ان کا بیان ہوگا اور بہت جلد آپ حضرات کے سامنے آنے والے ہیں, جلدی. لیکن میری آپ سے قدنا سی گزارش ہے, آپ سب حضرات اپنے مدرسے سے محبت کرتے ہو نا. اچھا میرے بھائی, یہ چندے کا جلسہ تو نہیں ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے, میرا دل کر رہا ہے کہ ان علماء کی موجودگی میں آپ آج اپنا ہاتھ بڑھائے اور دستے تعاون دراز کرے, اور جو بھی اللہ نے تمہیں نوازا ہے, کھڑے ہو جاؤ میرے دوستو, جس کا جتنا بھی موقع ہے وہ اس مدرسے کا تعاون کرو بھائی میرے ساتھ. ماشاءاللہ میرے بھائی, لگ بھگ 50,000 روپے 70,000 روپے سے زائد یہاں مدرسے کا خرچہ ہے, اور آپ تو سالانہ اس مدرسے کا تعاون کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. دیکھو میرے بھائی, ایک بات اور سنو, تیل تو تیلوں میں سے ہی نکلے گا, چاہے تو پہلی بار میں کھڑے ہو جاؤ, نہیں تو آپ کو دوسری آواز دی جائے گی, جتنا جس کا موقع ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے ماشاءاللہ, آ جاؤ میرے دوست, آ جاؤ, چلے آؤ میرے ساتھیوں, جس کا جو بھی موقع ہے بھائی, ایک بار لائیے ادھر دیجیے, ماشاءاللہ 1,000 روپے دیے. اللہ بھائی ادھر, اللہ قبول فرمائے ساتھیوں. اچھا یہ رومال ڈال دے انہوں نے, اللہ قبول فرمائے, اللہ نعم البدل عطا فرمائے. ایک بار حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں نیلامی کے لایا جا رہا ہے. میرے بھائی ایک زوردار نعرہ لگا رہے, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. بھائی زور سے لگائے, اپنی زندہ دلی کا, چندے والے آتے رہے, نعرہ تکبیر. علماء حق, علماء دیوبند, مولانا محمد یامین صاحب, حضرت تشریف لانے والے ہیں. اس سے پہلے
آپ حضرات اپنا چندہ دے دیں. کوئی بھی ساتھی ایسا نہ رہے چاہے وہ 1 روپیہ 2 روپیہ 10 روپیہ جس کا جتنا موقع ہے بلا کسی قید کے ماشاءاللہ پہنچا دو. پجان چچا آپ بھی بھیج دیں. یہ مدرسہ آپ کا ہے, آپ کی محبت اس میں لگے گی, آپ کا خون پسینہ یہاں لگے گا انشاءاللہ. آپ کو تو اندازہ نہیں میرے بھائی, آپ کو چندہ دے کر چلے جائیں گے نا, اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس پیسے سے علماء تیار ہوں گے, کوئی کسی جگہ پر دین کا کام کرے گا, کوئی کہاں جا کر امام بنے گا, آپ کو تو پتہ نہیں, لیکن جب وہ وہاں نماز پڑھائے گا اور رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا تو آپ کا حصہ آٹومیٹک, ان کی دعاؤں کا حصہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گا. اور جب وہ دعا کریں گے اور للہیت کے ساتھ پکاریں گے اور اللہ کو پکاریں گے تو آپ کو آٹومیٹک اس کا ثواب ملے گا. آ جاؤ میرے دوستو, کل قیامت کا دن ہوگا, ہو سکتا ہے اللہ ہم سب کے اس اجتماعی عمل کو قبول فرما لے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا جا رہا ہے, بڑے بڑے گراہک, بڑے بڑے مشتری میدان عمل میں نکلے اور آئے وہ کہ ہم بھی خریدیں گے, ہم بھی خریدیں گے. ایک بڑھیا کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ بھی نکلی, اس کے پاس سود رکھا تھا, سود کی کپڑی, اس کو اٹھایا اور لے کر بغل میں دبایا, چل دی. بچوں نے مذاق کیا, اماں جان آپ بھی بازار حسن میں جا رہی ہو, آپ بھی حضرت یوسف کو خریدو گی؟ کہ ہاں. کہ کتنا پیسہ ہے؟ کہا بیٹا پیسہ تو نہیں ہے, میرے پاس سود رکھا تھا, وہ لے کر کے آئی ہوں. اماں جان آپ کو پتا ہے حضرت یوسف کی قیمت؟ کہ ہاں تصور سے بھی بالا, تصور سے بھی بالا, اس آسمان و زمین سے بھی بلند و بالا ان کی قیمت ہے, ان کی قیمت ہے, مجھے پتا ہے. لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پوچھیں گے بتاؤ میرے یوسف کا خریدار کون کون تھا, تو وہاں میرا نام بھی آئے گا. ایک بڑھیا تھی, اس کے پاس پیسہ نہیں تھا, وہ سود کی ککڑی لے کر کھڑی ہوئی محبت میں, ایک نبی کی محبت میں. تو یہ عمل جو چل رہا ہے, آپ کے پاس 1 روپیہ 2 روپیہ جو بھی ہے میرے دوستو چلے آؤ. یہ نہیں دیکھنا کہ 5000 ہے 10,000 ہے, جسے اللہ نے جتنا نوازا ہے. مقصد ہے کہ مدرسے کے رجسٹر میں ہمارا نام چڑھ جائے, ہمارا چندہ چلا جائے. اللہ قبول کرے. آ جاؤ ماشاءاللہ, یہ ہمارے دوست کھڑے ہیں, ساتھی کھڑے ہیں, سب حضرات دے دے چندہ میرے بھائی. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کے دینے کو بہت قبول فرمائے, جملہ حاجتوں کو پورا فرمائے. میرے بھائی بالکل کشتی کنارے لگ رہی اور انشاءاللہ حضرت کا بالکل آخری بیان ہوگا میں سمجھتا ہوں, اور انہی کے بیان پر دعا ہو جائے گی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں, اپنے روزے میں آرام کر رہے ہیں نا میرے بھائی. ایک بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بھی صحابہ بیٹھے ہوئے, تو حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے والے فلاں دروازے سے جنت میں جائیں گے, حج والے فلاں دروازے سے جائیں گے, اور نماز والے فلاں دروازے سے. 8 دروازوں کا نام لیا. صدیق اکبر بول پڑے, صدیق اکبر بول پڑے, یا رسول اللہ میرے حصے میں کون سا دروازہ؟ اللہ کے رسول کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ کیا انداز ہے پوچھنے کا, اللہ کے رسول کیا میں بھی جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول میں بھی. تو حضور سے رہا نہ گیا, دیار محبت ابل پڑا, محبت کا سمندر بکھرا. کہا صدیق اے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. حضور نے فرمایا یا ابا بکر انت معی علی الحوض ورفیقی فی الجنہ. اس کا ترجمہ بعد میں, پہلے صدیق کا مقام سنو. جب مکہ میں ظلم و ستم ہو رہا, جب مکہ میں ظلم و ستم ہو رہا تو چاروں طرف ننگی تلواریں, دار الندوہ میں میٹنگ کے محمد کو قتل کر دو, ختم کر دو. اللہ نے کہا محمد اب مکہ چھوڑ دو. تو بتاؤ حضور کہاں گئے؟ مسلمانوں یاد ہونا چاہیے, حضور اپنے گھر سے کہاں گئے؟ یاد کر لو. صدیق اکبر کے دروازے پہ جا کے دستک دی, کہا ابو بکر دروازہ کھولو. نبوت کہاں جا رہی؟ نبوت کہاں جا رہی؟ صدیق کے دروازے پہ, کہا دروازہ کھولو. صدیق اکبر اندر سے باہر آئے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ اور اس وقت. تو کہا ابو بکر اللہ کا حکم آ گیا ہے, مکہ چھوڑنا ہے ابھی, اور کوئی ہوتا تو بہانہ بھر دیتا, بچے چھوٹے ہیں, سارے مکہ آپ کے خلاف ہے, لوگ مجھے بھی قتل کر دیں گے. اور کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر تم جاگ رہے تھے کہ سو رہے تھے؟ اے میرے آقا میرے پیغمبر, آپ نے ایک روز کہا تھا کہ صدیق ہو سکتا ہے مکہ چھوڑ کے کہیں جانا پڑے. اللہ گواہ ہے یا رسول اللہ, اس دن سے آج تک صدیق اکبر نے اس زمین پر اپنی کمر کو نہیں لگنے دیا کہ پتہ نہیں کب چلنے کا حکم آ جائے. تو صدیق کے گھر سے غار سور کا راستہ کتنے دن کا ہے ساتھیوں؟ کتنے دن کا؟ 3 دن کا ہے, 3 دن کا. جو عمرے والے حج کرنے والے ان سے پوچھو, آپ بھی جانا, جلدی جلدی جانا. یہ زمین جائیداد
یہ سب چیزیں یہیں رہ جائے گی ساتھیوں، یہیں رہ جائے گی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ وہ اولادیں جن کے لیے آپ بھاگے پھر رہے نا، جن کے چکر میں نمازیں ختم، روزہ ختم، حج ختم، تمہاری قبروں پہ آ کے درود بھی نہیں پڑے گی، جھاڑ قبروں پہ ہے، نشان کچھ بھی نہیں ان کا میرے بھائی۔ تو صدیق اکبر ایک دم چل دی آپ کے ساتھ، چلتے چلتے راستے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں، آپ کے قدمین مبارکین میں خون چلنے لگا۔ صدیق سے رہا نہ گیا، کہا یا رسول اللہ آپ کے قدموں میں خون جاری ہے، اللہ کے پیغمبر آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ سواری پر سوار ہو جائیے۔ کہا ابو بکر، سنو دوستو سنو، کہاں دیکھا ہے، ابو بکر سواری بھی تو ہو، ابو بکر سواری بھی تو ہو۔ صدیق نیچے بیٹھ گیا، کہا یا رسول اللہ کیا اس سے بہتر کوئی سواری ہوگی؟ کہا ابو بکر تجھے معلوم ہے ایک نبی میں جب اس کو نبوت دی جاتی ہے 40 مردوں کی قوت سے نوازا جاتا ہے، کیا تو بار نبوت اٹھائے گا؟ کہا یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے میں نبوت کے وزن کو اٹھا سکوں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور صدیق کے کاندھے پر سوار ہو گئے۔ چلتے چلتے صدیق کے پیروں میں خون بہہ رہا ہے۔ کہا صدیق تیرے پیروں میں خون بہہ رہا ہے۔ ابھی صداقت نبوت سے کہہ رہی تھی کہ نبوت کے قدموں میں خون ہے، اب نبوت کہہ رہی کہ صدیق تیرے پیروں میں خون بہہ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں خوش نصیب ہوں، صدیق کی ایک جان ہے اور میرے پیروں میں خون بہہ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول آپ بتائیں جب اولین والآخرین کا مجمع ہوگا، اول سے لے کر آخر تک ساری امت ہوگی، آدم سے محمد تک سارے پیغمبر ہوگے، اللہ صدیق سے پوچھے گا بتا صدیق تجھے نبوت تیرے حوالے دی، تو نے میرے پیغمبر کی کیسے حفاظت کی؟ صدیق کے پیروں میں خون نہیں، پورے جسم سے خون بہہ جائے اور پورا جسم چھلنی چھلنی ہو جائے، یا رسول اللہ کوئی پرواہ نہیں، لیکن اے اللہ کے رسول اگر نبوت کا خون زمین پر گر گیا تو عذاب الہی آ جائے گا اور قیامت کا خون کی ندیاں بہے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں لے گئے اور دروازے پر بٹھایا، اللہ کے رسول میں تھوڑا دیکھ لوں کوئی اندر چور تو نہیں بیٹھا ہے، اس لیے کہ شریعت میں خلط مبحث کرنے کے لیے بہت سارے چور آئے منافقین، جنہوں نے صحابہ کو کوسا، جنہوں نے امت کو کوسا، قرآن و حدیث کو کوسا۔ صدیق اکبر نے اندر جا کے غار کو صاف کیا، کہا انزل یا رسول اللہ اندر آ جائیے، اللہ کے رسول اندر آ جائیے۔ تھوڑے سے سوراخ بچ گئے، ایک سوراخ بچا تو اپنا پیر لگا دیا، سند جید کے ساتھ ایک روایت نقل کی جاتی ہے، زیادہ لمبی بات کا موقع نہیں، آخری بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ تھک گئے، آپ آرام کر لیجئے۔ تو حضور نے فرمایا صدیق کیا تم نہیں تھکے ہو؟ صدیق تو تھک گیا ہوگا۔ کہا نہیں یا رسول اللہ آپ کی محبت جو ہے بہت مزہ آ رہا ہے، اللہ کے رسول آپ کے گھر سے میرے گھر سے غار ثور کا راستہ 3 دن نہیں 3000 دن بھی ہوتا، اللہ کے رسول آپ کا صدیق چلتا رہتا۔ تو صدیق اکبر نے کہا رسول اللہ آرام کر لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا صدیق کیا بستر بھی ملے گا؟ کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اپنا دہنا پیر پھیلا دیا، اے اللہ کے رسول آپ آرام کر لیجئے، یہ آپ کا بستر ہے، یہ آپ کا تکیہ ہے۔ نبی علیہ السلام لیٹ گئے اور نیند آ گئی۔ اب ادھر صدیق اکبر کو ایک سانپ ڈس رہا ہے، جو سوراخ میں چھپا بیٹھا تھا پہلے وہ ڈنک مار رہا ہے، اور جب اس کا زہر چڑھنا شروع ہوا تو صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال آپ کے رخسار پر آنسو گرے تو نبوت بیدار ہوئی۔ کہا میرے صدیق تجھے کیا ہوا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا صدیق لگتا ہے تجھے بخار ہے، تجھے درد ہو رہا ہے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور سامنے دیکھا تو سانپ کھڑا ہے، اے ہے میرے صدیق تجھے اس نے کاٹا ہے، لیکن کیا مجال ہے جو پیر ہل جاتا، جنبش نہ ہوئی، ہائے ہائے نہ کی۔ نبی علیہ السلام نے فوراً اپنا لعاب دہن لگایا، سارا زہر ختم ہو گیا، سارا زہر ختم ہو گیا۔ تو صدیق کے بارے میں فرمایا صدیق انت معی علی الحوض، حوض کوثر پر میرے ساتھ میری امت کو جام پلوانا، انت معی علی الحوض آپ حوض کوثر پر میرے ساتھ ہوگے، اور ورفیقی فی الجنہ اور جنت میں میرے
دوست ہوگے، جنت میں میرے دوست ہوگے۔ ایک بار حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر دائیں، حضرت عمر بائیں، ایسے جا رہے ہیں، کہا ہاکذا نحن نبعث یوم القیامہ، اے صحابہ سنو اور گواہ رہو، ہم قیامت کے دن بھی ایسے ہی اٹھیں گے۔ اور تاریخ نے دیکھا ہے وہ منظر، حضور کے 2 سال بعد حضرت صدیق اکبر روضہ رسول میں، اور اس کے 10 سال بعد حضرت عائشہ کی اجازت سے حضرت عمر بھی روضہ رسول میں۔ جب کوئی حضور کے روضے پہ سلام پڑھتا ہے تو عمر پہ بھی پڑھتا ہے، صدیق اکبر بھی پڑھتا ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو صحابہ سے محبت کرو، حضور کے ساتھ محبت خود بخود ہو جائے گی۔ اگر اللہ کو سمجھنا ہے تو نبوت کو سمجھو، اور نبوت کو سمجھنا ہے تو صحابہ کو سمجھو۔ آؤ میرے دوستو، جو حضرات ابھی ہمارے، میں سمجھتا ہوں میرے بھائی یہ جلسہ آپ کا ہے۔ اچھا اگر میں اپنی طرف سے کوئی سوال کر دوں تو نا امید تو نہیں کرو گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، اچھا نا امید تو نہیں کرو گے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہیں صرف ہر کسی سے 100 روپے کا سوال ہے بس، اور میری بات ختم ہے۔ صرف 100 روپے، زیادہ تو نہیں۔ آپ 100 روپے کا روز اپنی بائک پر پیٹرول پھونکتے ہیں، چاہے سب کی طرف سے کوئی ایک آدمی دے دیں۔ ماشاءاللہ جی، نعرہ تکبیر، دیکھیے نعرہ تکبیر، ہمارے حضرت تشریف لے آئے۔